اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، آج پروگرام کے اس حصے میں جی چاہتا ہے کہ آپ سے کچھ ایسی باتیں کروں جو دو چار روز سے میں سوچ رہا تھا، اور دل میں یہ بھی بات تھی کہ جو باتیں سوچ رہا ہوں انہیں کہاں کہوں۔ اب چونکہ ایک فیملی کا سا ماحول ہے آپ کے اور میرے درمیان، ہم ایک خاندان ہیں، ایک دوسرے سے اپنا دکھ کہہ بھی سکتے ہیں، اور جو باتیں ہمیں ایک دوسرے سے کہنی چاہیے اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا ناظرین محترم کہ ٹیلی ویژن پر جب ہم چھوٹے تھے پاکستان ٹیلی ویژن ہی ہوا کرتا تھا، اور پی ٹی وی پر جو پروگرامز ہوتے تھے انہیں ہم اس لیے بھی غور سے بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے، مختلف قسم کے پروگرامز، چاہے وہ ڈرامے ہوں یا فہم القرآن یا الہدا، اسی طرح بصیرت، فرمان الہی، یا اس سے تھوڑا سا اگر دور ہٹ جائیں تو اصلاحی ڈرامے۔ تو یہ سب کچھ ہم بیٹھ کر خاص طور پر دیکھتے تھے دو وجوہات کی بنا پر۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن 24 گھنٹے نہیں ہوتا تھا، شام کے 5 بجے سے نشریات کا آغاز ہوتا تھا اور رات کے 12 بجے 1 بجے ختم۔ اس دوران وقت متعین ہوتے تھے امی کی طرف سے، ابو کی طرف سے، کہ بھائی اتنے بجے آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے اور پھر بند کر دینا۔ اور پہلے تو ٹی وی ہوتے ہی نہیں تھے ہر گھر میں نے تو بہت عرصے تک پڑوسیوں کے جا کے ٹی وی دیکھا ہے، ہمارے یہاں ٹی وی نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد جب ٹیلی ویژن آیا تو پھر ہمارے گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا تھا، اور اس پر بلو کلر کی ہم نے اسکرین لگا کے اسے کلر کیا تھا کہ بھائی اس طرح سے کچھ بلو کلر کا ایفیکٹ آ گیا تھا، اور شام کو سب مل کر دیکھتے تھے $6 ملین مین اور یہ سارے بایونک ویمن، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ سارے ایک بایونک بوائے بھی آئی تھی، تو نائٹ رائڈر، دی سینٹ، چپس آتے تھے اس زمانے میں، ایک بہت اچھی سیریز تھی، تو یہ سب دیکھا کرتے تھے۔ اور جو اردو کے پروگرامز ہوتے تھے تو ان میں ہم اردو سیکھتے تھے، اچھی اردو، کیا جناب بہترین گفتگو کرنے والے ہوتے تھے۔ طارق عزیز صاحب کا پروگرام ہوتا تھا، اس کے علاوہ قریش پور صاحب، عبید اللہ بیگ، عبید اللہ علیم، کئی نام ہیں ان کی اہلیہ عبید اللہ بیگ صاحب کی، سلمہ بیگ صاحبہ۔ تو یہ بہت سارے ایسے اینکرز تھے، دلدار پرویز بھٹی، نعیم بخاری صاحب۔ اردو پر بڑا زور دیا جاتا تھا، اردو اچھی ہونی چاہیے، لئیق احمد صاحب، اب بہت سارے نام ہیں جو میں اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، تو بہت اچھی اردو ہوتی تھی۔ میں نے جب اس فیلڈ میں آیا تو کوشش کی کہ زبان اچھی ہونی چاہیے، اردو ہماری بہتر ہو تاکہ ہم گفتگو کر سکیں، تاکہ لوگوں پر ایک اچھا تاثر بھی جائے۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں بھارت کے کچھ چینلز جو ہمارے یہاں تو تنقید کی جاتی ہے، اردو بڑی سخت بول لیتے ہیں آپ، جبکہ میں جب بھارت کا ایک پروگرام دیکھتا ہوں جو امیتابھ بچن صاحب کرتے ہیں تو وہ تو اتنی شدھ ہندی بولتے ہیں، شدھ کہتے ہیں سخت کو، تو اتنی سخت ہندی بولتے ہیں، وہاں تو کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، جبکہ وہاں انگریزی زیادہ بولی جاتی ہے، بھارت میں ہندی بہت کم میڈیا کے لوگ بولتے ہیں، لیکن ان کی ہندی کو ہمیشہ سراہا گیا۔ لیکن ہمارے یہاں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے عام اردو ہو، ذرا سمجھ جائیں، چلے بھائی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ لیکن اب آپ سوچتے ہوں گے یہ آج عالم اور عالم میں کیا باتیں لے بیٹھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اسکرپٹ ہوا کرتا تھا پہلے، اسکرپٹ سے ہٹ کر بات نہیں ہوتی تھی، اسکرپٹ لکھا ہوا ہوتا تھا اور اسکرپٹڈ پروگرامز ہوتے تھے وہ، کیونکہ ہوسٹ پر سارا انحصار نہیں کیا جاتا تھا۔ بسا اوقات سبقت لسان کی وجہ سے، یعنی زبان کی تیزی کی وجہ سے کچھ باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ، لہٰذا اسکرپٹڈ پروگرامز ہوا کرتے تھے۔ اب چونکہ دور بڑا عجیب سا آ گیا ہے، ہر آدمی چینل پر آ چکا ہے، چاہے وہ میزبان ہو یا نہ ہو، اسے طور طریقہ آتا ہو یا نہ ہو۔ تو اب میں جیسے مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں، یہ آپ دیکھیں، یہ ایسے لوگ بیٹھتے ہیں آج کل، یہ ٹانگ ہوتی ہے اور یوں ہل رہا ہوتا ہے یہ، اور یہاں سامنے ایک مہمان ہوتا ہے، اس کے منہ پر یہ جوتا جا رہا ہوتا ہے، ایسے یوں، یہ ایسے رکھتے ہیں۔
یہ جوتا ضرور ہوگا منہ پر، جبکہ اگر آپ کو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا ہے تو آپ ایسے بھی بیٹھ سکتے ہیں، یہ بھی بیٹھنے کا ایک طریقہ نہیں، یہ ایسا ہونا چاہیے، اور جوتا ضرور کسی دوسرے مہمان کے منہ پر اس طرح سے آنا چاہیے، یہ بھی ایک طریقہ ہو گیا ہے بیٹھنے کا۔ اس کے علاوہ اب جو بولا جا رہا ہے، کچھ چیزوں پر بہت تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، اور کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیا کریں؟ سمجھائیں گے تو ہمیں کہیں گے اب آپ ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں، حالانکہ ہم تو خود نصیحت کے محتاج ہیں۔ میں کوئی ناصح نہیں ہوں، میں کوئی بہت عالم فاضل نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا انسان ہوں، آپ جیسا ہی ہوں میں، لیکن کچھ میں محسوس کرتا ہوں تو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، تو اس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، ریٹنگ پر بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی ریٹنگ ویٹنگ تو ہم نہیں مانتے، ریٹنگ تو صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ریٹنگ تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کی ریٹنگ آتی ہے۔ میں تو لرس کر رہ گیا، میں سوچنے لگا کہ ہم نے کیا کر دیا اپنا حال۔ ٹھیک ہے آپ گفتگو کریں، کس نے منع کیا آپ کو؟ آپ کا ٹیلی ویژن چینل ہے، آپ مہمان ہیں، میزبان ہیں، گفتگو کریں، لیکن اللہ رسول کو تو دور رکھیں اپنی گفتگو سے۔ جب آپ ادب نہیں کر سکتے، ادب کے تقاضے جب آپ ملحوظ خاطر نہیں رکھ سکتے، آپ اپنے باپ کے بارے میں ایسی گفتگو کریں گے کبھی؟ اپنی ماں کے بارے میں؟ یہ تو خدا ہے جو نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی ماں ہے، جس سے کوئی نہ پیدا ہوا نہ جس کو کسی نے پیدا کیا۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ تو کتنا ادب ہونا چاہیے اللہ کے لیے، لیکن ریٹنگ تو بس اللہ کی آتی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پھر میں دیکھ رہا تھا، ایک خاتون اینکر نے کہا کہ میرا آج جی چاہ رہا ہے اللہ سے مستی کرنے کو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں تو ہل کر رہ گیا۔ پھر یہاں چونکہ اب سبقت لسان، یعنی جب ٹریجر آف ورڈز، یعنی لفظوں کا خزانہ آپ کے پاس نہ ہو، جب آپ کا مطالعہ نہ ہو، آپ پڑھنا چھوڑ دیں، آپ اسٹڈی چھوڑ دیں، اب بس صرف آئے صبح اٹھ کر تیار ہو گئے، اب تو خوبصورتی معیار ہو گیا ہے، یا اچھا میک اپ، یا اچھے کپڑے، یا لان کون سی آج پہنی ہوئی ہے، تو یہ اب جب معیار ہو جائے تو پھر آپ گفتگو سے دور ہو جاتے ہیں، آپ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں پڑھائی آپ کی ختم ہوئی، جہاں آپ نے اسٹڈی چھوڑ دی، جہاں آپ کے پاس لفظوں کا خزانہ ختم ہوا، وہاں پھر آپ بڑبڑ کر سکتے ہیں، اور بڑبڑ میں ایسے ہی لفظ نکلتے ہیں جو نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح آج کل ایک محاورہ زبان زد عام ہے، عام طور پر جب کسی قریبی عزیز کے انتقال پر تعزیت کی جاتی ہے، یا کسی کے مال و کاروبار میں کوئی نقصان واقع ہو جاتا ہے، یا کسی کی کوئی قیمتی شے گم یا ضائع ہو جاتی ہے، تو انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ بھائی صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ جو چیز اسی کی تھی اس نے دے کر واپس لے لی، اب بس صبر سے کام لو۔ بھائی وہ لیتا کیا ہے؟ اگر اس کا بغور جائزہ لیا جائے تو در حقیقت اس میں بھی اللہ کی شان میں تنقیص کا پہلو نکلتا ہے۔ تنقیص کا پہلو اس طور پر نکلتا ہے کہ اللہ کی ذات صرف دینے والی ذات ہے، وہ کچھ لیتی نہیں بلکہ ہمیشہ دیتی رہتی۔ جو کچھ دیا وہ اسی کا تھا، جب دیا ہی اس نے تو لے گا کیا؟ سب اسی کا، تو ہے ہمارا ہے کیا؟ کیا ہے ہمارا؟ یہ کپڑے، یہ جسم، یہ آنکھیں، یہ بولنا، یہ ہاتھ، یہ سب کچھ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمارے نہیں، ہمارے بچے ہمارے نہیں، ہمارا مال ہمارا نہیں، ارے ہماری سانسیں ہماری نہیں، سب اسی کا تو ہے، سب اسی نے دیا ہے، تو وہ لیتا نہیں ہے۔ ہماری ہی ایکسپائری ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے، ہم ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں، وہ لیتا کچھ نہیں ہے۔ ہم خود اگر اپنی معاشرتی زندگی کا جائزہ لیں کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز دے کر اس سے واپس مانگنے لگیں تو ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا؟ یہ ایک پیپر ہے، میں کسی کو دے دوں، یہ بھائی میں نے آپ کو دے دیا، کچھ دیر بعد میرا اس سے جھگڑا ہو جائے، میں کہوں جی واپس مجھے دے دیں، جی تو پھر ہم اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ کوئی ہمیں چیز دے کر واپس مانگنے لگے تو بتائیے ہم کیا رائے قائم کریں گے؟ یقیناً دونوں صورتوں میں بری رائے قائم کی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ دینے والا کتنا کم ظرف انسان تھا کہ چیز دے کر واپس مانگ رہا ہے۔ چنانچہ اسی چیز کی برائی کو ایک صحیح حدیث میں اس طور پر بیان کیا گیا ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے کر واپس لینے والا قے کر کے اسے چاٹنے والے کی طرح ہے۔ تو جو اللہ خالق کائنات اور مالک کل ہے، جو احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، خیر الرازقین اور ذو القوت المتین ہے، جس کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے برابر بھی نہیں ہے، وہ کوئی چیز دے کر واپس لے لے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کتنی حقیر اور معمولی سی بات ہے۔ اللہ کی ذات صرف دینے والی ذات ہے، وہ کچھ لیتی نہیں بلکہ ہمیشہ دیتی رہتی ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں، میں نے سوچا کہ آج جب بات ہو ہی رہی ہے تو پوری تحقیق کے ساتھ بات کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہیں دوں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس اس حلال اور پاکیزہ مال میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والوں ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، یعنی مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ پرہیزگار لوگ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ، کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق عطا فرماتا ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو کیونکہ اللہ دینے والا ہے۔ هل من سائل فعوتی اللہ فعوتی لہو، کوئی ہے سوالی منگتا کہ وہ مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اب اس کے الفاظ یہ ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس کا عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ بے شک اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے عطا کیا، اور ہر چیز کا اس کے پاس ایک وقت مقررہ ہے، پس صبر سے کام لو اور اجر کی امید رکھو۔ اب تحقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ جو اخذہ کا لفظ ہے یہ قرآن و حدیث میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ موقع محل کا لحاظ اس کا الگ الگ معنی اختیار کر گیا ہے۔ مثلا قرآن کریم کی مختلف آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَقَدْ، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں جو میں نے ابھی نکال کر رکھی تھیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جی اب اس میں اخذہ کا لفظ بندوں سے عہد لینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اس میں گنہگار کو سزا دینے اور پکڑ کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پھر حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرَفَهَا، اس میں زمین کے خوبصورت روپ دھارنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور پھر لا تأخذه سنة ولا نوم، اس میں اونگ اور نیند کے طاری ہونے اور غلبہ پانے کی نفی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر خذ العفو وامر بالعرف وعرض عن الجاہلین، اس میں عفو درگزر کے کام لینے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اس میں کتاب تھامنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پھر یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس میں مسجد میں پاکیزگی اور زینت کو اختیار کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامکم ھذا، اس میں حج کے افعال سیکھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک دعا کے الفاظ حدیث میں اس طور پر منقول ہیں اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتی، اے اللہ تو میری پیشانی کا مالک ہے، یعنی تو میرے وجود کا مالک ہے۔ اس طرح جب ہم دعا کرتے ہیں ایک اور الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، یعنی اگر ہم اس میں بھی اس بات کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ میرا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے اور ہم تیرے قبضے میں ہیں، اگر ہم ان تمام معنی میں
وہ معنی اختیار کریں گے جس میں اللہ کی شان میں کوئی تنقیص کا پہلو نہ نکلے اور جو قرآن کریم کی دیگر آیات کے معنی اور مفہوم کے مطابق ہو جائے، تو تمام آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان کلمات کا ترجمہ یوں متعین کیا جاتا ہے کہ اگر میں دوبارہ اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب، بے شک اللہ ہی کا وہ سب کچھ ہے جو اس نے اپنے قبضہ قدرت میں لے رکھا ہے اور جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کر رکھا ہے، اور ہر چیز کا اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے، پس صبر سے کام لو اور اجر کی امید رکھو۔ اب یہ اتنی ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائیں کہ ہم بہت ساری ظاہر ہے کہ اب اپنے آپ کو ہمیں بہت جگہوں پہ روکنا چاہیے۔ یہ اللہ لے لیتا ہے، اللہ لیتا نہیں ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب ایک عام بادشاہ کی یہ شان نہیں ہے، ایک عام بادشاہ، عام جس کو موت ہے، جو فانی ہے، جو کل مر جائے گا، وہ جب کچھ دے کر واپس نہیں لیتا، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ دے اور واپس لے لے؟ دراصل جو چیزیں ہمارے پاس سے چلی جاتی ہیں وہ ہماری کبھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہمیں سورہ بقرہ میں سکھایا گیا ہے ان للہ و ان الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو جانے والا تھا وہ چلا گیا، یا کاروبار میں جو نقصان ہوا یا جو قیمتی شے ضائع ہو گئی، اس کا در حقیقت وقت پورا ہو گیا تھا، اس کی ایکسپائری ڈیٹ آ چکی تھی، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کسی شے کو دوام نہیں، سب نے چلے جانا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا تو ہے، اور منتقل ہونا ہے۔ ہمارا انتقال ہوتا ہے، انتقال، ہم مرتے تب بھی نہیں ہیں۔ مرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم مر گئے، یہ تو ایک عام سا لفظ ہے، مر گئے۔ در حقیقت ہم منتقل ہوتے ہیں، انتقال ہوتا ہے ہمارا، اس دنیا سے دوسری دنیا میں ہمیں منتقل کیا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سب سے بڑی بات یہ ہے ناظرین محترم، جب اللہ کے پیارے رسول نے ایک بات ہمیں سمجھا دی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ وہ لے لیتا ہے، وہ تو صرف دیتا ہے۔ میں کم از کم اپنی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنے پروردگار کو حاضر و ناظر مانتے ہوئے، اس کو گواہ بناتے ہوئے، وہی حاضر و ناظر ہے، وہی موجود ہے، وہی اس وقت مجھے سماعت کر رہا ہے، وہی میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں کم از کم یہ ضرور کہنا چاہوں گا اپنے رب کی بارگاہ میں کہ میری مثال اے پروردگار تیرے سامنے ہے، تو نے مجھے صرف دیا ہی دیا ہے، مجھ سے کچھ نہیں لیا، مجھ سے کبھی نہیں لیا، بلکہ میں نکما، میں ناکارہ، میں ناکام، میں نامراد، میں اس قابل نہیں کہ مجھے کچھ دیا جاتا، لیکن تو نے مجھے صرف عطا کیا ہے۔ تیری شان صرف عطا کرنا ہے، تو لینے والا نہیں ہے۔ ہماری شامت اعمال کے سبب اگر کچھ چیزیں ہم سے کچھ دیر کے لیے اوجھل ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ تو نے ہم سے کچھ لے لیا، تو بہترین اجر عطا کرنے والا ہے۔ کوئی ایک در بند ہوتا ہے تو 10 در کھول دیتا ہے، تو کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ پروردگار اگر ہماری زبانوں سے کبھی یہ جملے نکلتے ہیں تو مالک ہمیں معاف کر دینا، کیونکہ ہم ان کے معنی سمجھ کر ادا نہیں کرتے، یہ ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں۔ پروردگار میں سب کی طرف سے اپنی ذات سے سب سے پہلے معافی مانگتا ہوں، اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور سب کو سامنے رکھ کر سب کی زبانوں سے کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی نکل جاتا ہے۔ اے اللہ تو سب کو معاف کرنا، اس لیے کہ سب تجھ سے پیار کرتے ہیں، سب تیرے غلام ہیں، سب تیرے بندے ہیں، ہم سب تیرے ہی محتاج ہیں۔ لیکن کیا کریں، یہ جو تو نے ہمیں زبان عطا کی ہے، اس میں چونکہ ہڈی نہیں ہے لہٰذا یہ رکتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کچھ نہ کچھ منہ سے نکل جاتا ہے۔ مالک تو ہمیں معاف کر دینا، نہ ہم تجھ سے پروردگار مستی کر سکتے ہیں، نہ اے اللہ تیری ریٹنگ آ سکتی ہے، اور اے اللہ نہ تو دینے کے بعد لے سکتا ہے، اور ایسی بہت ساری ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مالک تو ہمیں معاف کرنا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے علماء کرام کے تعارف کے ساتھ۔ امید ہے میری کوئی بات آپ کو بری نہیں لگی ہوگی، یہ کچھ محسوسات تھے جن کا تذکرہ میں نے آپ سے کیا ہے۔ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں علماء کرام کے تعارف کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، کچھ لوگ ہمیں چھوڑ کر گزشتہ دنوں رخصت ہو گئے۔ ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی محترم جناب
ذل احمد نظامی صاحب زیڈ نظامی، جو کراچی آج جس ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے اسے اس پر رواں رکھنے کا سہرا زیڈ نظامی صاحب کو جاتا ہے، اور جنہوں نے اس شہر کو، اس ملک کو علی گڑھ یونیورسٹی کا تحفہ بھی دیا. آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. اس کے ساتھ ساتھ ریجنٹ پلازا ہوٹل کے چیئرمین جناب فاروق باویجا صاحب بھی انتقال فرما گئے ہیں، رحلت فرما گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علماء کرام کا تعارف آپ کے سامنے کرا دیتا ہوں. آپ رکن ہیں اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، رکن ہیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، شیخ الحدیث جامع غوثیہ رضویہ سکھر. ہمارے آپ کے بہت ہی پیارے قابل احترام خاص طور پر سکھر سے تشریف لائے ہیں مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب. السلام علیکم. مزاج گرامی بخیر. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، محتمم ہیں جامعہ دارالخیر کے، مولانا اسفندیار خان صاحب کے صاحبزادے ہیں. ہمارے بہت ہی قابل احترام، جب آپ کو زحمت دیتے ہیں گزارش کرتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں، مفتی محمد عثمان یار خان صاحب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کرم. اور میں آپ کے سامنے سوال رکھ دیتا ہوں، اور پھر ایک سوال میں خود آج ابتدا کروں گا. ذرا اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے پوچھنا بہت ضروری ہے. سوال پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ویسٹ پوائنٹ کے مائکرو ویو اوون کے لیے امہات المومنین میں سے کس ام المومنین کا لقب حمیرہ ہے؟ امہات المومنین میں سے کس ام المومنین کا لقب حمیرہ ہے؟ جواب دینے کے لیے آپ نے ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دینا ہے، جواب لکھنا ہے اور 436 پر سینڈ کر دینا ہے. جب تک پروگرام کا وقت ہے آپ جواب دے سکتے ہیں، اور بالکل آخر میں جیتنے والے کے نام کا اعلان کیا جائے گا. جی مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب، یہ آج کل سوالات تو میں لیتا ہوں، بلکہ پہلے ہم کالز لے لیتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں کہ کالرز بہت دیر سے ہولڈ کیے ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا، میں سے صوفی محمد اسحاق شاہ بول رہی ہوں راولپنڈی سے. جی مسز صوفی محمد فرمائیے. پہلے تو بیٹا سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے اور بغیر کسی کے دل آزاری کیے زندگی کے اہم نکات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ حقیقتاً ایسا ہوتا ہے. جی اسی تناظر میں بیٹا دو سوال ہیں. جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق جو ہمارے ملک میں پرابلمز ہیں اس میں سے ایک جو بڑی پرابلم وہ فرقہ واریت کی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ میں بے شک مت پڑو. بے شک. لیکن مولوی حضرات اپنے مکتبہ فکر کو اعلیٰ یا سب سے بہتر نہ صرف گرانتے ہیں بلکہ دوسروں کو غلط، گمراہ یا واجب القتل قرار دینے میں بھی نہیں ہچکچاتے. صحیح. اس کا سدباب کون کرے گا؟ جو مولوی حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو وہ ایسی کالی بھیڑوں کی نشاندہی کیوں نہیں کرتے؟ ان سے کیوں ڈرتے ہیں اور رب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ بالکل صحیح. دوسرا سوال یہ ہے بیٹا، جو آپ کہہ رہے تھے کہ نفع اور نقصان تو صرف رب کی طرف سے، بے شک اولیاء کرام کی یہی تعلیمات ہیں، انبیاء کی تعلیمات اور رحمت للعالمین کی تعلیمات کے مطابق کہ نفع اور نقصان صرف اپنے رب کی طرف سے. اگر آپ کے پاس نعمت آتی ہے تو شکر ادا کریں، اگر آزمائش آتی ہے تو صبر سے کام لیں. تو پھر یہ جو جادو ٹونے کرنے والے عامل باوے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ پیر و مرشد بھی لگاتے ہیں، سلسلوں کو بھی بدنام کرتے ہیں، ان کو کیسے روکا جائے؟ اور میڈیا ان کو پروموٹ کرتا ہے، ان کو کس طریقے سے ہم اس راستے سے ہٹائیں؟ اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ نصاب میں ہم اولیاء کرام کی تعلیمات اور ان کا کلام، جیسے بابا بلے شاہ صاحب کا ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے، سخی سلطان باہو صاحب ہے، اس کو انٹروڈیوس کریں تاکہ معصوم لوگ ان کا شکار نہ بنے اور معصوم جانیں ضائع ہو رہی ہیں ان کے ہاتھوں سے. تو یہ دو کرنے کے لیے ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوالات آپ کے. بس ایک چھوٹی سی آپ کی اجازت سے دل آزاری کیے بغیر، یہ جو آپ نے فرمایا کہ نفع نقصان، بس میں یہ کہوں گا کہ نفع ہی نفع ہے اللہ کی طرف سے، نقصان ہماری شامت اعمال کے سبب ہوتا ہے. اللہ ہمیں تب بھی نقصان نہیں پہنچاتا، نقصان اس کی طرف سے ہوتا ہے. جی جو الفاظ استعمال نہیں میں بس یہ صرف نہیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا. بس یہ چونکہ ایک عام ہم لوگ گفتگو کر لیتے ہیں تو نفع ہی ہوتا ہے اس کی ذات سے، اور وہ صرف نفع پہنچاتا ہے. نقصان ہم اپنی شامت اعمال، اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو خود ہی پہنچا دیتے ہیں. میں ابھی آپ کے سوالات رکھتا ہوں علماء کرام کے سامنے. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی امپورٹنٹ سوالات آپ نے کیے ہیں اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. میرا نام فریہ ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. مجھے پوچھنا ہے، میرا بیٹا جی اور میری بھتیجی، میں نے دونوں کو 7 فیٹ کرایا ہے، دونوں کو مطلب ماں کی طرح ہو گئی.
پہلے میرے بھائی زندہ تھے تو وہ کہتے تھے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو مجھے تم سے پرمیشن لے گی، تو میں کہتی تھی نہیں، مگر بھائی کا میرے انتقال ہو گیا ہے، اِنَّ لِلَّهِ اب ان کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ اٹھا صحیح ہے۔ صحیح اچھا، اب میری بھابھی کہتی ہے مجھ سے کہ تمہارے مشورہ ضروری ہے، مگر میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ کہتے نہیں، نہ بھابھی کا مشورہ ضروری ہے نہ میرا ضروری ہے، جو ہے وہ میں کروں گا۔ مگر میرے بھائی میری بھاوج کا خرچہ تو نہیں اٹھاتے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، اور کہتے میں ولی ہوں، تو یہ کہاں تک ان کا بات سچ ہے، کہاں تک یہ مانی جائے؟ کیونکہ آپ نے ان کو دودھ پلایا تھا؟ ہاں، بیٹے بھتیجی کو۔ صحیح، اور وہ کہتے تھے کہ آپ سے میں ضرور پوچھوں گا، ہاں، میں ضرور پوچھوں گا۔ اور اب یہ نہیں پوچھ رہے؟ نہیں، اب وہ ان بھائی کا تو انتقال ہو گیا جن کی جی بیٹی جی ہے۔ وہ تو میں نے سن لیا جی، اور یہ دوسرے بھائی ہیں یہ نہیں پوچھ رہے؟ ہاں، یہ نہیں، یہ کہتے نہیں، جو ہے وہ میں کروں گا، مطلب میری بھاوج کو بھی وہ کہتے اسلامی لحاظ سے جو فیصلہ ہے وہ میرا ہے، تم لوگوں کا کوئی نہیں ہے۔ تو کیا کاش لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ دودھ پلانے والی کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے اور اس کا کیا درجہ ہوتا ہے، کاش وہ یہ جان لیں، حالانکہ یہ اس کے امتی ہیں جن کو دودھ دائی حلیمہ نے پلایا ہے، اور ہم نام تو بہت عزت سے لیتے ہیں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن کاش ہم دودھ پلانے والی کا مقام بھی جان لیں۔ علماء کرام آپ کو جواب دیں گے، آپ کا سوال بھی ہم نے سن لیا ہے۔ مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب، قبل اس کے کہ یہ دو اہم جو سوالات ہماری بہن نے کیے ان کی طرف میں آؤں، یہ مجھے ذرا بتا دیجئے، آج کل یہ 62 63 63 آپ چونکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں، تو کیا آپ کے پاس کوئی سفارش کے لیے یا کبھی آپ لوگوں نے اس پر غور کیا کہ ہم یہ ذرا بحث کریں، گفتگو کریں، یہ 62 63 اتنا سخت جو قانون بنا ہوا ہے، اب کوئی بھی اس میں نہیں اتر رہا پورا، اور پھر ایک جو لفظ اس میں استعمال ہوا ہے، میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا، میں طفل مکتب ہوں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، صادق اور امین، یہ صادق اور امین کوئی کیسے ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ؟ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اور اظہار بیان کی آپ نے مجھے موقع مرحمت فرمایا۔ اللہ آپ کے اس پروگرام کو ہمیشہ کامیابیوں کی راہوں پر ڈالے رکھے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ سوال تو بہت اہم ہے اور وقت کی ضرورت ہے، اور وہ جو اس خاتون نے دو سوال کیے وہ بھی عصر حاضر کی بہت ضرورت ہے۔ جی ہاں، یہ 62 اور 63 جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل میں پیش ہوا ہمارے ایجنڈے پر، اور ہم نے پچھلے ٹینور میں اس پر گفتگو کی اور اس کے لیے ہم نے سفارشات مرتب کی۔ یہ الفاظ چبھتے ہیں، صادق و امین کے الفاظ چبھتے ہیں، کیا بات کیا کہ نمائندہ ہمارا جو ہے وہ صادق و امین ہونا چاہیے۔ جب یہ لفظ آتا ہے نا تو دماغ کے اندر ایک شکو آتا ہے، صادق اور امین، اور قدرتی طور پر ہم نے بچپن سے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرب دنیا میں صادق و امین کہا جاتا تھا، اور آپ کے القاب میں سے یہ ممتاز لقب ہے صادق و امین۔ بے شک، جب ہم صادق و امین کا لفظ بولتے ہیں تو آپ کی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یقیناً یقیناً۔ تو آج ہم اپنے نمائندگان میں صادق و امین کو تلاش کریں، یہ بڑے عجوبے کی بات ہوگی۔ تو صادق و امین کہاں سے لائیں گے لوگ؟ ہم نے سفارشات میں یہ لکھا تھا کہ صادق اور امین ہم کیا جانیں، یہ صادق ہے یا نہیں، امین ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ جو شخص ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے ہم اس کی صداقت سے واقف تھوڑی ہیں، ہم اس کی امانت سے واقف تھوڑی ہیں، یہ تو غیب کا معاملہ ہے نا، غیب کا معاملہ تو اللہ جانے۔ وہ معاملہ ہونا چاہیے جس پر ہماری نظر ہو، جس پر ووٹرز کی نظر ہو، جس حلقے سے اس کا تعلق ہے، وہ لوگ اس کی اس عیب اور خوبی کو جانتے ہوں۔ تو ہم نے سفارشات میں یہ لکھا تھا، یہ کہا تھا کہ نمائندہ ایسا ہونا چاہیے جو بری شہرت کا حامل نہ ہو، اچھی شہرت کا حامل ہو۔ مثال کے طور پر ایسے کئی واقعات اس ملک میں اس دفعہ پیش آئے کہ جناب دنیا جانتی ہے یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، تالا توڑنے والا ہے، کچھ بھی نہیں، دنیا جانتی ہے۔ ایسے لوگ جن کی لوگوں میں بری شہرت ہو، ڈاکو کی حیثیت سے ان کی پہچان ہو، لوٹ مار کی حیثیت سے ان کی پہچان ہو، ان کی شہرت معاشرے میں اچھی نہ ہو، یہ لوگ مسترد ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہم نے سفارش پیش کی۔ اور یہ جو ولا تجسس والی بات ہے کہ تجسس میں نہ پڑو، زیادہ مطلب یہ کہ کھنگالو مت، یہ کہ
کیا تھے کیا نہیں تھے، یہ اور درست آپ ہے؟ اجازت دیجیے، بڑا تماشا ہے، عجیب سا محسوس ہوتا ہے. ہم نے صادق و امین کا معیار بنا لیے کلمے، جنازہ، دعائے قنوت. تو کیا اگر کسی چور ڈاکو کو یہ چیزیں آ جائیں تو صادق و امین ہو وہ گیا؟ ان سے پوچھتا ہوں. جی بتائیے مفتی صاحب. ایک تو یہ ہے کہ صادق اور امین ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس نے جس جماعت کو قبول کیا اور جس جماعت کا ٹکٹ لیا، تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس جماعت کے پہلے حکومت آئی تھی اور اس کے کیا بیہیویئرز تھے اور انہوں نے کیا کیا. صحیح. یہ تو سامنے کی چیز ہے. بالکل صحیح. اور اگر وہ پھر اسی جماعت کی جانب سے آ رہا ہے تو اس کی صداقت اور امانت داری تو ختم ہی ہے. یہ تو بہت اچھا نقطہ آپ نے بیان جی. کیا. جبکہ صادق اور امین جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، اس معیار پہ کوئی پورا معیار تو چھوڑ دیں، اس کے 100ویں حصے تک کوئی نہیں پورا اتر سکتا. میرے آقا انعامدار فخر موجودات رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنوں نے صادق کہا اور دشمنوں نے امین کہا، تو آج 14ویں صدی کا ایک کینڈیڈیٹ یا میں ایک مولوی کہوں گا، وہ کہاں اس معیار پہ پورا اتر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ایسی ایک دل کو بہلانے کے کو غالب یہ خیال اچھا ہے والی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسری بات جو آگے ذکر کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ کیا دینی مسائل کا حل ہی یعنی جاننا ہی معیار ہے؟ تو دینی مسائل اور یہ ساری کی ساری چیزیں تو ابلیس کو ہم سے زیادہ معلوم ہے. پہلے آسمان پہ زاہد تھا، دوسرے آسمان پہ عابد. اور نہیں، اور علماء کو اور اچھے لوگوں کو وہ اسی طرح تو بہکاتا ہے. بڑے بڑے اولیاء کو وہ اسی طرح بہکا رہا تھا کہ بہکاتا رہتا ہے کہ جی اس کے سامنے علمی مباحث چھڑتا ہے. تو اس لیے اس کا ظاہر دیکھنا چاہیے. اور ہاں، اب ظاہری طور پر جیسے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا حوالہ دیا کہ اس کی اچھی شہرت ہو اور اس پہ کوئی اس قسم کا داغ نہ ہو اور اس پہ کوئی اس قسم کے کیسز نہ ہو، ٹھیک ہے. اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ظاہری طور پر نہیں، اب اس کے کھنگالا نہ جائے، ٹو میں نہ لگا جائے کہ یہ گھر کے چار دیواری میں کیا کر رہا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، گھر کی چار دیواری میں، یعنی کاروبار کا معاملہ نہیں ہے، زبان کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اندرون خانہ کیا صورتحال ہے یا اس کے دل میں کیا ہے، اس کا تجسس نہ کیا جائے. تو یہ یعنی دو چیزیں ہیں، اس لیے اس کا خیال رکھا جائے. اور باقی تو اللہ رب العزت اپنا کرم فرمایا، ہم ظاہری ان کو دیکھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ساری چیزیں جو ہیں سامنے آتی ہیں. مفتی صاحب، یہ جو سوال ہم سے بہن نے کیا تھا، آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ جواب دیجیے، آپ سے بھی ملتمس رہوں گا. یہ فرقہ واریت، یعنی وہ بڑے دکھے دل سے کہہ رہی ہیں کہ پھر بھی علماء کرام اگر سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مسالک، اپنے مکتب فکر کو ترویج و اشاعت کے لیے ہر وقت سرگرم رہتے ہیں. کسی کو واجب القتل، کسی کو برا کہہ دیا، کوئی کافر ہو گیا، تو اگر علماء ہی اس کو روک لیں تو کیا ہی اچھا ہو. کچھ یہ خاتون نے اس وقت جس مسئلے کو لیا اور اس پر تعصف کا، افسوس کا اظہار کیا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن معاملات کو تھوڑا سا گڑبڑ کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. معاملہ یہ ہے کہ فرقہ واریت ہے کیا؟ فرقہ واریت یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے فرقے کو دوسرے فرقوں پر یوں بالا سمجھے کہ کسی کا وجود اس کے لیے ناقابل برداشت بن جائے. یہ فرقہ واریت، یہ فرقہ واریت. صحیح. دوسرے لفظوں میں فرقہ واریت کا تعصب، فرقہ وارانہ تعصب. تعصب یہ ہے کہ میرا آدمی، میرے فرقے سے متعلق آدمی غلط ہے یا صحیح ہے، مجھے اس کی حمایت کرنی ہے. یہ فرقہ واریت ہے. اس آدمی کا تعلق میرے فرقے سے چونکہ نہیں ہے، اس لیے یہ واجب القتل ہے، اس لیے یہ واجب القتل ہے. یہ چونکہ میرے فرقے سے اس کا تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس کو مارا جائے. یہ ہے فرقہ واریت. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہر فرقہ اپنے اپنے معتقدات اور اپنے خیالات اور اپنے عقائد کا پرچار کرتے ہیں، یہ تو ممنوع نہیں ہے، نہ اخلاقی طور پر اور نہ ہی اس بنا پر کوئی افراتفری پیدا ہوتی ہے. افراتفری اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے عقائد اور معتقدات پر قائم رہ کر اس کا اگر پرچار کریں دلائل کے ساتھ، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اب آپ یہ کہیں کہ چونکہ مسلط کرنا، کسی پر اپنا عقیدہ مسلط کرنا اور کسی کا وجود برداشت نہ کرنا، یہ ہے فرقہ واریت. اور یہ وہ چیز ہے جو قابل افسوس ہے. صحیح. ورنہ آپ یہ دیکھیے گا، میں نے آپ کے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا
کہ تاریخ اسلام میں 3 فرقے بہت مشہور ہیں، اور یہ وہ 3 فرقے ہیں جو پہلی صدی میں بنے. اہل سنت و وہ جماعت. بڑی اچھی بات آپ نے کہی تھی. اہل سنت و جماعت یعنی بنے کا مطلب ہے ان موجود، مجھے یوں کہنا چاہیے پہلی صدی میں یہ تینوں فرقے موجود تھے. اہل سنت و جماعت، خوارج اور اہل تشیع. خوارج، شیعہ، اور آپ اس میں اعتزال کو بھی لے لیں، وہ تو بعد میں ہوا. تو یہ جو 3 فرقے یعنی ہیں، سنی، شیعہ، خوارج اور یہ معتزلہ. معتزلہ بعد میں. صحیح. یہ 3 سنی، شیعہ اور خوارج، یہ جو 3 مسالک ہیں یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں. صحیح. اور سن 1980 سے پہلے یہ جو ضیاء الحق صاحب کی کرامتیں ہیں، ان سے پہلے بڑی خطرناک کرامتیں ہیں. ہاں، تو ان کی تشریف آوری سے پہلے اور ان کی جو کرامتیں ان سے پہلے یہاں شیعہ بھی رہتے تھے، یہاں سنی بھی رہتے تھے، دیوبندی بھی رہتے تھے، تمام مکاتب فکر کے لوگ رہتے تھے. لیکن ہم نے یہ ظلم نہیں دیکھا، یہ بربادیاں نہیں دیکھی. صحیح فرما رہے ہیں آپ. ایسا ہم نے یہ ایسی آگ نہیں دیکھی، نہیں دیکھا تھا. یہ سارے اس کے بعد نظریات ہوا. تھے، سارے عقائد ہاں، تھے. جب آپ دلائل کی زبان سے بات نہیں کریں گے اور گولی کی زبان میں بات کریں گے، کتنی سچی یہ بات دہشت گردی ہے، یہ فرقہ واریت ہے. ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کی نفی کرتے ہیں. آپ کیا فرمائیے گا؟ بے شک میں پہلے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں، اور ہمیشہ میری ایک ہی بات ہے کہ جہاں دلائل ختم ہوتے ہیں، جہل شروع ہو جاتی ہے، علم ختم ہو جاتا ہے، تو گولی چلتی. اور یہ اختلافات آج کے نہیں ہیں، یہ اختلافات تھے لکم دینکم ولی دین کی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ ویسے نازل نہیں ہوئی. اور ہمارے سارے علماء یہی فرماتے تھے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو مت، دوسروں کا چھیڑو مت. تو عقیدہ مسلط نہیں کیا جاتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ کے سارے یہود اور نصارہ کو ان کی گردنیں اتار دیتے، مشرکین کی گردنیں اتار دیتے، اور مکہ کے سارے مشرکین کی گردنیں اتار دیتے. میثاق مدینہ نہیں کرتے. میثاق مدینہ نہ ہوتا، یہ ساری کی ساری صورتیں نہ ہوتی. اور پھر یہ نہیں فرمایا آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کہ جو کلمہ نہ پڑھے اس کی گردن اڑا دی جائے، اور جو کلمہ پڑھے اسے امن دیا جائے. یہ نہیں فرمایا آپ نے. آپ نے فرمایا کہ بوڑھا، عورت، بچہ، یہ اور جس نے فلاں کے گھر پہ اور فلاں کے گھر پہ فلاں کے گھر پہ پناہ لی اسے، اور جس نے تلوار نہیں اٹھائی اسے اور جس امان نے دی اپنی جاتی. کھڑکی بھی بند کر دی، بالکل دروازہ بند کر دیا، اس سے بھی امان ہے. تو آپ نے کیوں نہیں فرمایا کہ جی نہیں، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اسے جو ہے مار دیا جائے، جسے کلمہ پڑھا اسے باقی تو گزارش یہی ہے کہ بالکل یقیناً یہی بات ہے کہ ہمارے علماء ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. شیعہ مسلک مکتب فکر سے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب اٹھتے بیٹھتے تھے، اور بحث ہوتی تھی، اختلاف تھا، بحث ہوتی تھی، قرآن اور حدیث کی روشنی بحث ہوتی تھی. وہ کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے کی بات نہیں ہوتی. لیکن اب جہل کا دور ہے، اور چند اردو کی کتابیں پڑھ کر کے اور تراجم پڑھ کر کے علامہ بن جاتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ علم ختم ہوا، جہل شروع ہوا. جہل اب میرے پاس جب بات نہیں ہوگی تو میں آپ کے ساتھ دست و گریبان ہوں گا. یہ ہے بنیادی چیز. صحیح فرمایا. اچھا، یہ جو نصاب میں اگر ہم کیا فرمائیے گا، یہ تجویز ایک آئی ہے بہن کی طرف سے، نصاب میں اگر صوفیانہ کلام ہو، سلطان باہو کا، علامہ اقبال کا، تو اس سے کچھ بہتری آئے گی؟ یعنی جب یہ ایک سیلاب جو چلا ہم پر، اور ہم سے جو دینی حمیت اور جذبہ ختم کرنے کے لیے، اس میں یہی ہوا کہ ہمارے نصاب میں ٹیپو سلطان کا بھی ذکر تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کا ذکر تھا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام جو بزرگ اولیاء تھے ان سب کا ذکر تھا. لیکن ہوا کیا کہ ہمارے دل سے جب ہمارے دشمن یہود اور نصارہ ہمارے پڑوس میں آئے اور ہمارے ملک میں داخل ہوئے، تو انہوں نے اس محبت اور اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ بے جان مسلمان ہو جائے، یہ تو صرف نام کے مسلمان ہو، ان کے سامنے کوئی سمپل اور سمبل نہ رہے. تو سمپل اور سمبل اگر رہے گا تو اس طرح کا جذبہ ہوگا، اس طرح وہ بڑھیں گے، لہذا اسے ختم کر دیا گیا. اب واقعی جو ہماری بہن نے کہا، اللہ اسے جزائے خیر دے، کہ واقعی اس کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے پڑھیں، اور جب پڑھیں گے تو ہم کچھ سیکھیں گے اور ان کی طرح بنیں گے. جعلی عامل، میں نے ابھی کل ایک پروگرام بھی کیا تھا، پتہ نہیں کون کون سے نقش بنا کر دے رہے ہوتے ہیں، اور اپنے ناموں کے آگے پروفیسر، عامل اور علامہ اور مولانا. ان کا کیا کریں مفتی صاحب؟ کیسے ان کو روکیں؟ کیسے لوگوں کو ان سے دور کریں؟ معاشرے کا ناسور ہیں یہ لوگ.
اور دیواریں سیاہ کی ہوئی ہیں. یہاں کراچی سے لے کر ملک کے آخری حصے تک چوکنگ کی گئی ہے ان کے نام پر. یہ عورتیں کیا، مرد کیا، جادو ٹونا کیا، اور قبرستان کی بھی حرمتیاں جو ہو رہی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے. تو ہمارے ارباب اقتدار کو چاہیے کہ وہ ان پر نظر رکھیں، اور یہ جتنے اڈے ہیں اور جتنی دکانیں کھولی گئی ہیں عاملوں کے نام پر اور پیری مریدی کے نام پر، ان دکانوں کو بند کریں. یہ کاروبار حرام ہے. اور جو لوگ اس قسم کا کام کر رہے ہیں، یعنی خون سے تعویذ لگانا، خون پلانا، خون پلانا، شراب پلانا، شراب سے علاج کرنا، الو کا گوشت کھلا دیتے ہیں، الو کا گوشت کھلانا، یہ سب حرام چیزیں ہیں. اور وہ جو کرنے والے ہیں وہ حرام کام کرتے ہیں. میں نے بھی اس موضوع پر بعض ٹی وی پروگرام، کل میں ایک پروگرام ایک چینل کا دیکھ رہا تھا. یہ جتنے عامل ہیں، جب ان کی کلی کھلتی ہے اور ان کا اصلی روپ سامنے آتا ہے تو آپ یقین کیجئے یہ لوگ نماز کیا پڑھتے ہوں گے، قرآن کیا پڑھتے ہوں گے، یعنی سورۃ الناس نہیں آتی، قل هو اللہ نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا. یہ لوگ پتہ نہیں مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور جو کام کر رہے ہیں یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے. اور لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے ان لوگوں کا پیروں سے، بزرگوں کا سے دور دور تک کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. میں آپ کی وساطت سے، آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو جو ان لوگوں کے داؤ میں آ جاتے ہیں اور ان لوگوں کے فریب میں آ جاتے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں اپنا پیسہ، اپنی عزت برباد نہ کریں، اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، اللہ سے ڈریں. اور ان لوگوں کی بھی چاہیے کہ آپ کو اللہ کے حضور میں کل پیش ہونا ہے، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں. اور بزرگان دین سے ان لوگوں کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. ذرا ان کی تاریخ پڑھیے، ان کا انداز پڑھیے. وہ امن اور وہ علم کا جو ہے وہ درس دینے والے لوگ تھے. حضرت داتا علی حجویری، سب سے بڑی بات طیب و طاہر تھے، صاف ستھرے رہتے تھے. آپ دیکھیں نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کی طرف ہم رجوع کریں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جادوگر، ٹونا ٹوٹکا کرنے والے اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کی سزا تلوار ہے. تلوار ہے، یعنی ان کی گردن اڑا دی جائے. اور انڈونیشیا میں ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں کہ انہوں نے جادوگروں کو گاڑیوں کے پیچھے باندھ کر کے ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا. یہ میں مشورہ نہیں دے رہا پاکستان کے لوگوں کو، کیونکہ ایک قانون ہونا چاہیے، جو کچھ بھی ہو قانون کے ذریعے. لیکن ہمارے یعنی حکومت کو یہ کوئی بھی کسی فرد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. اس قسم کے لوگ جو اپنے دکانیں سجاتے ہیں، دین، ایمان اور جو ہم سنتے ہیں اور جو ہماری مائیں بہنیں بیان کرتی ہیں، عزت اور آبرو تک لٹ جاتی ہے اس نام سے. اور وہ ان کی فلمیں بناتے ہیں، تصاویر بناتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، ایک ہفتے کے اندر چھوڑ جاتے ہیں. بالکل صحیح. آخری سوال آپ سے جو بڑا اہم تھا وہ دودھ پلانے سے متعلق تھا. سوال یہ تھا کہ وہ خاتون تھیں، انہوں نے اپنی بھانجی کو دودھ پلایا، بھتیجی کو دودھ پلایا، اور ان کے جو شوہر تھے نا، یعنی جو بھتیجی کے والد تھے، ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ جب بھی شادی ہوگی میری بیٹی کی میں تم سے پوچھوں گا. اب وہ تو انتقال کر گئے، لیکن ان کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں میں کسی سے نہیں پوچھوں گا، میں ہی بس مختار ہوں، میں ہی فیصلہ کروں گا. اب ان کا ذرا تھوڑا دل اداس ہو رہا ہے، دل آزاری ہو رہی ہے، اور انہوں نے دودھ بھی پلایا تھا. دو چیزیں ہیں جی. ایک ہے شرعی قاعدہ، ہاں، اور ایک ہے اخلاقیات. صحیح. آپ نے خود فرمایا کہ رضائی ماں کا ایک درجہ ہوتا ہے. جی. اور قرآن کریم نے جہاں جن عورتوں سے نکاح کی حرمتوں کا ذکر فرمایا، اس میں وہاں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا بھی ذکر فرمایا جی ہاں کہ جنہوں نے دودھ پلایا. صحیح. تو رضائی ماں کا حق ہے. مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی نے، اور وہ غالباً حضرت ابو ذر غفاری، انہوں نے تانا دیا تھا اور یہ کہا تھا او کالی کے بیٹے، او کالی کے بیٹے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال نے شکایت کی، یا رسول اللہ انہوں نے مجھے گالی دی ہے اور مجھے ماں کے حوالے سے یہ گالی دی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ بلال ٹھیک کہتے ہیں؟ عرض کیا ہے یا رسول اللہ.
میں نے کہا یبن سودا، یبن سودا، کالی کے یبن بیٹے، سودا، ہاں، کالی کے بیٹے. آپ نے فرمایا تو نے اسے کالی کا بیٹا کہا ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے میری دو مائیں ہیں. آئے ہائے ہائے، ایک میری گوری ماں ہے جس کا نام آمنہ ہے، اور ایک میری کالی ماں ہے سویبہ جس نے مجھے دودھ پلایا. سویبہ، آئے ہائے ہائے، تو بتا میری ماں کے بارے میں کیا کہیں وہی سویبہ ہے جس کو آزاد کیا جس تھا کو ابو آزاد لہب نے، کیا اور جس کی وجہ سے وہ میلاد والے دن، میلاد والے دن، جی ہاں، بالکل وہ صحیح بات، اللہ ان بالکل کی صحیح، جی، رواں فرماتا تھا، میٹھی چیز. تو جو رضائی ماں اس کا حق ہے، ہاں دودھ کا حق ہے. ہاں، تو یہ جو صاحب ہیں شرعی طور پر واقعی یہ اس کے ولی ہیں، اور ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کے نکاح کے معاملے میں فیصلہ کریں، لیکن اخلاقی طور پر، لیکن اخلاقی طور پر اپنے اس بھائی کی وصیت کو آخری مد خواہش کا نظر اہتمام رکھنا کریں. چاہیے، اور بالکل پھر ٹھیک. یہ کہ وہ اس کی ماں صحیح، دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب آپ کا، مفتی محمد عثمان یار خان صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں. ناظرین کرام، ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ امہات المومنین میں سے کس ام المومنین کا لقب حمیرہ ہے؟ تو راولپنڈی سے مریم صاحبہ بہت سارے صحیح جواب دینے والوں میں سے منتخب ہوئی ہیں. آپ کو ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے مائکرو ویو اوون بہت بہت مبارک ہو، اور صحیح جواب ہے میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. سرکار انہیں پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے، عائش بھی کہتے تھے انہیں پیار سے، اور حمیرہ بھی کہتے تھے، کیونکہ آپ سرخ و سفید تھیں، لہٰذا آپ کو حمیرہ کہہ کر وہ پکارتے تھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.